السلام علیکم ناظرین، میرے چینل منتخب احادیث میں آپ کا استقبال ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے سورہ کہف کو حروف کی صحیح ادائیگی کے ساتھ اس طرح پڑھا جس طرح کہ وہ نازل کی گئی ہے تو یہ سورت اپنے پڑھنے والے کے لیے قیامت کے دن اس کے رہنے کی جگہ سے لے کر مکہ مکرمہ تک نور بن جائے گی۔ جس شخص نے اس سورت کی آخری 10 آیات کی تلاوت کی، پھر وہ دجال نکل آیا تو دجال اس پر قابو نہ پا سکے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہیں سوتے تھے جب تک کہ سورہ الف لام میم سجدہ جو 21ویں پارے میں ہے اور تبارک الذی بیدہ الملک نہ پڑھ لیتے، یعنی سورہ ملک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے سورہ یاسین کی کسی رات میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پڑھی تو اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جس شخص نے ہر رات سورہ واقعہ پڑھی اس پر فخر نہیں آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کریم میں ایک سورت 30 آیات کی ایسی ہے کہ وہ اپنے پڑھنے والے کے لیے شفاعت کرتی رہتی ہے یہاں تک کہ اس کی مغفرت کر دی جائے، وہ سورت تبارک الذی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کسی صحابی رضی اللہ عنہ نے ایک قبر پر خیمہ لگایا، ان کو علم نہ تھا کہ وہاں قبر ہے۔ اچانک اس جگہ کسی کو سورۃ تبارک الذی پڑھتے ہوئے سنا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر عرض کیا، میں نے ایک جگہ خیمہ لگایا تھا، مجھے معلوم نہ تھا کہ وہاں قبر ہے۔ اچانک میں نے اسی جگہ کسی کو سورۃ تبارک الذی آخر تک پڑھتے ہوئے سنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ سورہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے روکنے والی ہے اور قبر کے عذاب سے نجات دلانے والی ہے۔ سورہ ملک کے بارے میں کہا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قبر میں آدمی کے پیروں کی طرف سے عذاب آتا ہے تو اس کے پیر کہتے ہیں کہ میری طرف سے آنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، کیونکہ یہ سورہ ملک پڑھتا تھا۔ پھر وہ سینے یا پیٹ کی طرف سے آتا ہے تو سینہ یا پیٹ کہتا ہے کہ میری طرف سے تیرے لیے آنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، کیونکہ یہ سورہ ملک پڑھا کرتا تھا۔ پھر عذاب سر کی طرف سے آتا ہے تو سر کہتا ہے کہ تیرے لیے میری طرف سے آنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، کیونکہ یہ سورہ ملک پڑھا کرتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سورہ قبر کے عذاب کو روکنے والی ہے، تو رات میں اس کا نام سورہ ملک ہے۔ جس شخص نے اس کو کسی رات میں پڑھا اس نے بہت زیادہ ثواب کمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے یہ شوق ہو کہ قیامت کے دن کا منظر گویا اپنی آنکھوں سے دیکھ لے تو اسے سورہ اذا الشمس کورت و اذا السماء انفطرت و اذا السماء انشقت پڑھنی چاہیے، اس لیے کہ ان صورتوں میں قیامت کا بیان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ اذا زلزلت آدھے قرآن کے برابر ہے، سورہ قل هو اللہ احد 1/3 قرآن کے برابر ہے اور سورہ قل یا ایھا الکافرون 1/4 قرآن کے برابر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد میں توحید کا بیان نہایت عمدہ طریقے سے کیا گیا ہے۔ سورہ قل یا ایھا الکافرون 1/4 قرآن کے برابر ہے، اس طور پر ہے کہ اگر قرآن کریم میں توحید، نبوت، احکام، واقعات یہ 4 مضمون سمجھے جائیں تو اس صورت میں توحید کا بہت اعلیٰ بیان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم میں سے کوئی اس بات کی طاقت نہیں رکھتا کہ روزانہ قرآن شریف کی 1000 آیتیں پڑھ لیا کرے؟ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، کس میں یہ طاقت ہے کہ روزانہ 1000 آیتیں پڑھے؟ ارشاد فرمایا، کیا تم میں کوئی اتنا نہیں کر سکتا کہ سورہ الہاکم التکاثر پڑھ لیا کرے کہ اس کا ثواب 1000 آیتوں کے برابر ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نوفل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، سورہ قل یا ایھا الکافرون پڑھنے کے بعد بغیر کسی سے بات کیے ہوئے سو جایا کرو، کیونکہ اس صورت میں شرک سے برات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں سے ایک صحابی سے فرمایا، اے فلاں، کیا تم نے شادی کر لی؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، شادی نہیں کی اور نہ میرے پاس اتنا مال ہے کہ میں شادی کر سکوں، یعنی میں غریب آدمی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تمہیں سورہ اخلاص یاد نہیں؟ عرض کیا، جی یاد ہے۔ ارشاد فرمایا، یہ ثواب میں تہائی قرآن کے برابر ہے۔ پوچھا، کیا تمہیں سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح یاد نہیں؟ عرض کیا، جی یاد ہے۔ ارشاد فرمایا، یہ ثواب میں چوتھائی قرآن کے برابر ہے۔ پوچھا، کیا تمہیں قل یا ایھا الکافرون یاد نہیں؟ عرض کیا، جی یاد ہے۔ ارشاد فرمایا، یہ ثواب میں چوتھائی قرآن کے برابر ہے۔ پوچھا، کیا تمہیں سورہ اذا زلزلت الارض یاد نہیں؟ عرض کیا، جی یاد ہے۔ ارشاد فرمایا، یہ ثواب میں چوتھائی قرآن کے برابر ہے۔ شادی کر لو، شادی کر لو۔ ترمذی کی حدیث۔